علماء کنونشن بھرا ہوا تھا سارا حال، اور بڑے بڑے 30 مارخاں مفتی قاضی بیٹھے ہوئے تھے. کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ کوئی بول کے کہے آرمی چیف صاحب ملک میں ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے. سناٹا تھا. آرمی چیف صاحب سچ یہ ہے کہ پاکستان میں اسلام نافذ نہیں ہے. حضرت مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کا ترہ امتیاز یہ تھا کہ انہوں نے ہمیشہ کلمہ حق کہا. 70 میں نے عرض کیا کہ اس وقت کے جرنیلوں کا یحییٰ خان جیسا جرنیل تھا جسے فوج کا کوئی جرنل بھی اون نہیں کرتا، جسے اس کے گھر والے بھی اس کا نام عزت سے نہیں لیتے. ملک کا بچہ بچہ اس سے نفرت کا اظہار کرتا ہے. وہ اس وقت چیف آف آرمی سٹاف تھا، اور مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے. مشرقی پاکستان سے ہو کے آئے، شیخ مجیب الرحمان کو ملے، واپس آ کے کوشش کی کہ یحییٰ خان کے ساتھ ملاقات کر کے اس کو سمجھائیں کہ تم جس رستے پہ جا رہے ہو اس سے ملک ٹوٹ جائے گا، نقصان ہوگا. اس سے ملاقات کا وقت لیا، اپنے وفد کے ساتھ یحییٰ خان سے ملاقات کے لیے جب اس کے دفتر گئے تو اس کے میز پہ شراب رکھی ہوئی تھی گلاس میں. تو دیکھتے ہی مولانا جلال میں آ گئے. فرمایا تمہیں شرم نہیں آتی؟ ملک ٹوٹ رہا ہے اور تم شراب پی رہے ہو، اٹھاؤ اس کو نہیں تو ہم واپس جا رہے. ایک آمر اور ڈکٹیٹر کے سامنے کلمہ حق کہنا، سبحان اللہ، اونچی کہہ دیں. گزشتہ روز اسلام آباد میں کنونشن سینٹر میں علماء کنونشن بھرا ہوا تھا سارا حال، اور بڑے بڑے 30 مارخاں مفتی قاضی بیٹھے ہوئے تھے. کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ کوئی بول کے کہے آرمی چیف صاحب ملک میں ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے. سناٹا تھا، خاموشی تھی. تو مجھے مولانا نورانی بہت یاد آئے. وہ اکیلے ہی ہزاروں پہ بھاری تھے. ان کے سامنے کھڑے ہو کے کوئی غلط بیانی نہیں کر سکتا تھا. ان کی موجودگی میں کوئی اسلام کے خلاف بات نہیں کر سکتا تھا. اب مزیداری کی بات یہ ہے کہ کبھی مریم نواز علماء کو درس دے رہی ہوتی ہے، کبھی آرمی چیف صاحب علماء کو درس دے رہے ہوتے. سبحان اللہ، ایسا دور بھی آنا تھا. اور درس بھی کیا دیا کہ پاکستان ہم نے اس لیے نہیں بنایا تھا کہ یہ مدارستان بن جائے، مدرسے بن جائے. تو آپ نے جس مقصد کے لیے بنایا تھا، پھر وہ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں اسکولوں میں کیا ہو رہا ہے، تصویریں ڈالی ہوئی ہیں لوگوں نے. اس لیے بنایا تھا پاکستان آپ نے. لا الہ الا اللہ کا معنی یہی تھا جس کا نعرہ لگا تھا. مولانا شاہ احمد نورانی نے قوم کو بیدار کرنے کی بہت کوشش کی کہ حضور کا نظام ملک میں اگر آ گیا تو یہ ساری بیماریوں کا علاج ہے، یہ ساری مشکلات حل کرنے کے لیے نسخہ کیمیا ہے. سچی بات ابو جال کو بھی ہضم نہیں ہوتی تھی، ابو لہب کو بھی ہضم نہیں ہوتی، اور آج کے فرعونوں کو بھی ہضم نہیں ہوتی. کیوں جی؟ سچ ہضم نہیں ہوتا. سچ کیا ہے؟ سچ آرمی چیف صاحب سچ یہ ہے کہ پاکستان میں اسلام نافذ نہیں ہے. سچ یہ ہے. آپ نے علماء کنونشن میں کھڑے ہو کے کہا کہ اسلامی ریاست کے خلاف کوئی جہاد جائز نہیں ہے، بالکل درست کہا. لیکن اسلامی ریاست ہے کہاں؟ سوال فقیر کا یہ ہے. جہاں ٹرانسجینڈر جیسے بل پاس ہو گئے اسمبلی میں، حقوق نسواں جیسے بل پاس ہو گئے، کوئی عورت جسم فروشی کے لیے کھڑی ہو، کوئی مرد درویش اللہ کا نیک بندہ اسے روک نہیں سکتا. یہ ہمارے قانون میں، آئین میں لکھا ہوا ہے. تو یہ اسلامی ہے؟
بولیں تو صحیح، ہمیں تو حکم دیا گیا ہے روکو، وَلْتَقُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ یا رسول اللہ کیسے روکیں؟ فرمایا طاقت سے روکو۔ حضور اگر طاقت نہ ہو تو فرمایا زبان سے روکو۔ عرض کی اگر اتنی بھی جرت نہ ہو کہ زبان بھی ہلا سکیں، کسی ڈکٹیٹر کے سامنے بول بھی نہ سکیں، تو پھر فرمایا پھر دل میں برا جانو، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ ذالک اضعف الایمان۔ تو اسلام پاکستان میں نافذ نہیں ہے، ہونا چاہیے۔ پاکستان بنا ہی اسلام کے لیے تھا۔ پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا۔ بن گئے بہت سارے قانون، اب بن گئے، وہ اسلامی۔ میں عرض کر رہا تھا حق بات سے ابو جال بھی چڑھتا تھا، ابو لہب بھی چڑھتا تھا، اور یزید بھی چڑھتا تھا۔ اسلامی ریاست کے خلاف امام حسین کو کربلا آنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ یہ مجھے سمجھا دے کوئی۔ اگر میں اس پہ گفتگو شروع کر دوں گا تو بہت تکلیف ہوگی، اس لیے اسے چھوڑتا ہوں یہیں، پھر صحیح کبھی اللہ کو منظور ہوا تو۔ ایک کلمہ پڑھنے والا حکمران جو نمازی بھی تھا، اور بعض لوگ اس کے ماننے والے کہتے ہیں وہ جہاد کے لیے بھی جاتا تھا، اور بہت سارے اس کے ماننے والے کہتے ہیں کہ اس کے ارد گرد بڑے بڑے نیک لوگوں کا ہجوم بھی رہتا تھا۔ اس کے خلاف امام حسین کیوں نکلے؟ اس پہ آپ خود غور فرما لیں، میں اس کی تشریح اور تفسیر نہیں کرتا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ وہی مکے والے جو سر آنکھوں پہ بٹھاتے تھے، ناراض کیوں ہوئے لا الہ الا اللہ کہنے پہ؟ لا الہ الا اللہ کہنے پہ ناراض ہوئے۔ اور کبھی کبھی آپ میرے ساتھ کوئی بندہ ناراض پوچھے نا کہ بھائی صاحب آپ جمعے پہ نظر نہیں آتے، ناراض کیوں ہیں؟ تو کہتے ہیں قاری صاحب سیاسی گلاں کر دے رہے۔ ہم ناراض اس لیے ہیں ہمارے باطل معبودوں کو جھوٹا کہتے ہیں، لا الہ کہتے ہیں۔ کعبے میں کھڑے ہو کے لا الہ الا اللہ کہنا بھی ان کو گوارا نہیں تھا، یہ تاریخ ہے۔ پھر میرے آقا مولا علیہ السلام کو 13 سال کی جد و جہد کے بعد وہ شہر چھوڑنا پڑا۔ 13 سال مکہ پاک میں حضور نے توحید کی دعوت دی، یاد بھی رکھا کرو۔ 13 سال حضور نے اعلان نبوت کے بعد، 40 سال اعلان نبوت سے پہلے بھی حضور وہاں رہے، اور وہ جو رہنا تھا آپ کا 40 سال پہلے اعلان نبوت سے پہلے حضور کے جو 40 سال تھے، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی دلیل کے طور پہ ان 40 سالوں کو پیش کیا۔ کافروں نے پوچھا آپ کی نبوت کی دلیل کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ فرمایا میری زندگی کے 40 سال شب و روز تمہارے درمیان گزرے ہیں، تمہیں عقل نہیں ہے؟ 40 سال تم نے میرا بچپن بھی دیکھا، جوانی بھی دیکھی، صداقت بھی دیکھی، دیانت بھی دیکھی، امانت بھی دیکھی، اور کبھی انگلی اٹھانے کا کسی کو موقع نہیں ملا۔ میری نبوت پہ اس سے بڑی دلیل اور کیا مانگتے ہو؟ سبحان اللہ۔ خدا کی توحید پہ سب سے بڑی دلیل حضور کی ذات ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس اللہ کی دلیل آ گئی۔